میرا نام مصور فیاض ہے اور میرا تعلق پاکستان میں مردان کے علاقے سے ہے اور میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں کیرٹ کالج بٹراسی سے میں نے FSc کیا ہوا ہے اور پھر بیچلرز میں نے بحری یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا ہوا ہے. پھر یہاں پہ میرا پلان تھا کہ میں ماسٹرز کر لوں سویڈن سے، جس کے لیے میں نے اپسالا یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے اور یہاں سے پھر ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا پلان بنا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بزنس اپنا کھول لوں اور اس کے لیے ہم لوگوں نے پھر فوکس کیا یہاں پہ ڈیلی یوز آئٹمس کے لیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کافی اسٹرگل وغیرہ بھی کی اور پھر آگے جا کے ابھی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا بزنس ابھی اپنا سیٹل کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی جتنی بھی ہیلپ کر سکیں وہ ہم اتنی کرتے رہیں. اور مین جو ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی ملک کی ایکسپورٹ کیسے انکریز کر سکیں. یہاں پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی چیزیں اور اپنے ملک کا ہم لوگ یہاں پہ چیزیں وغیرہ استعمال کریں گے جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے لیے کر سکیں کچھ، جس کے لیے ہم لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے ابھی ایکسپورٹ پہ بھی. ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے بندے ملیں یا ہم کچھ ایسا کچھ کر سکیں اپنے ملک کے لیے کہ ہم اوورسیز میں رہ کے ہم اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں زیادہ سے زیادہ تر. ایز اے بزنس مین ہر ایک بزنس مین کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے چیزیں پک کرے جہاں سے اس کو اچھی ملے، لیکن ہم فوکس کریں گے کہ ہمیں، کیونکہ میں نے اپنے ملک میں دیکھا ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن جو سب سے بڑا ایشو پیش آ رہا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ موسٹلی وہ اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہے جس طرح باقی کنٹریز کے ہوتے ہیں. ان کے پاس وہ آئیڈیاز نہیں ہے، وہ پیکنگ نہیں ہے اور وہ ریسورسز نہیں اویلیبل جن سے وہ باہر کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں. بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم لوگ فوکس کریں، اگر اس پہ تھوڑا سا بھی اس کو فوکس کریں یا اس کو تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے ہم لوگ پیک کریں اور اس کے اوپر اگر تھوڑا سا خرچہ کر لیں تو وہ بہت اچھے مارکیٹ میں ہم لوگ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. صرف سویڈن نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہم اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنا لوہن منوا سکتے ہیں. لیکن جو مین ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹر اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایک عام کسان کو اور یا ایک عام بندے کو اس طرح نہیں پتہ ہوتا بیسک چیزوں کا جس طرح ایک ایجوکیٹڈ بندے کو پتہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بزنس میں اگر آپ نے ڈگری لی ہو تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. آپ کے آئیڈیاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے تھنکنگ کرے، کیسے اپنے لیے سوچے. کیونکہ آپ جب لوگوں کا سوچتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کس طرح فائدہ دینا ہے تو پھر لوگ بھی آپ کے لیے سوچیں گے. پھر اس طرح میں نے یہاں پہ ماسٹرز کیا ہوا ہے جیولوجی میں اور مجھے پتہ ہے جیولوجی کے لحاظ سے مجھے پتہ ہے کہ میرے ملک میں میری ملک کا جو جیوگرافیکل لوکیشنز ہے یا میرے ملک کی جو پیداوار ہے یا میرا ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ کس طرح ہے کمپیئر ٹو دیز کنٹریز. ہمارے پاس کیوڑا کا جو سالٹ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ہر ایک یوز کرتا ہے راک سالٹ. یہاں پہ ابھی بھی سپلائی ہوا ہے. وہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر آپ فوکس کریں مختلف چیزوں پہ یا مختلف جگہوں پہ جو جن پہ کاشت وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہاں سے میرا جو مین وہ آئیڈیا تھا یہاں پہ آنے کا کہ یہاں سے میں ایسا کچھ سیکھ کے جاؤں کہ میں واپس جا کے اپنے ملک کے لیے یا اپنے وطن کے لیے کچھ ایسا کر سکوں جس سے فائدہ ہو جائے. جو ایسی زمینیں ہیں یا جو ایسی جگہیں ہیں جن پہ کچھ نہیں اگ پاتا یا اس طرح کچھ جگہیں ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں اور جن کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن تو اس کے لیے میرا ارادہ تھا. لیکن پھر میرا یہ چھوٹا سا سٹیپ تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اپنے ملک کے چیزیں ایکسپورٹ کر سکوں یا اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. جیسے میں ابھی آپ کو مثال اگر میں دوں تو ابھی یہاں پہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں سمپل مثال کر رہا ہوں کہ جو ہمارا روزمرہ کا کھانا بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کنٹری سے پیک ہو کے بھی آتی ہیں اور اس طرح کی پیکنگ میں اویلیبل ہوتی ہے کہ وہ ایک دو سال تک پریزرو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل سی مثال پیکنگ کی ہے اور پروسیسنگ کی ہے، ریسورسز کی ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے. وہی نمک ہے وہ ہم لوگ سستے داموں باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے پروسیس ہوتا ہے اور وہی نمک جو ہے وہ مہنگے داموں پر ہم دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں. یا ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے، ہماری اپنی چیز ہوتی ہے، ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے مہنگے داموں خریدتے ہیں. پھر اگر یہی پروسیسنگ یونٹس، اگر یہی سارا کچھ ہمارے اپنی کنٹری میں ہوتا تو ہمیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ہم اپنے ملک سے ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ایکسپورٹ بہت زیادہ انکریز ہوتا. اگر یورپ میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، اگر ان کی شان وغیرہ کی ہم لوگ بات کریں تو ان کا صرف کچھ کنٹریز تک لمیٹڈ ہے. یا اگر کینیڈینز کی بات کریں جو
پاکستان کا برانڈ ہے، کیننس کمپنی ہے، اگر وہ فریز پروڈکٹ جو ہوتی ہے ہماری، اگر وہ بڑھا دیں یورپ کی طرف، اگر یا ان کو سپیس مل پائے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیلپ کریں، اگر ان کو سپیس مل پائے تو یہ پاکستان میں یا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی اچھا نام بنا سکتی ہے اپنا۔ جب میں نے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا تو یہاں پہ کچھ ہمارے اس طرح کوئی گائیڈ لائن یا اس طرح کچھ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے لحاظ سے میں کہوں، اگر ان کی گیدرنگز کا کہوں، تو ایسے کچھ پلیٹ فارم یا اس طرح کچھ اویلیبل نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ نے اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو آپ نے پہلے یہاں پہ جانا ہے، پھر آپ نے اسقط ورقت میں جا کے آپ نے اپنے فارم بھرنے ہیں، یا اس کے بعد آپ نے جا کے اپنے فوری طاق کی رجسٹریشن کرنی ہے، یا اس طرح۔ تو اس میں میرا جو ہے ٹائم تو بہت ضائع ہوا ہے، مطلب ہمیں جو ہے مشکلات بھی بہت اٹھانی پڑی۔ اگر اس طرح کچھ پلیٹ فارم بن سکے کہ وہ ہمارے ینگسٹر کو گائیڈ کر سکیں تو یہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو مواقع بہت پرووائڈ ہوں گے، وہ بے روزگاری کے اس سے بچیں گے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کو۔ تو ایک بزنس کا ایسا پلیٹ فارم یا ہماری ایک ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے، یا ایک یہاں پہ ایک ایسا کونسل ہونا چاہیے جو ینگسٹرز کو گائیڈ کر سکے کہ نہ صرف آپ جاب کر رہے ہیں بلکہ آپ اس طرف بھی سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے فیوچر کے لیے سوچیں آپ، کیونکہ آپ جاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس پہ فوکس کریں گے تو وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف ایک فیملی کو فیڈ کر پائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ 5-6 فیملیز بھی آگے بڑھ سکیں گی۔ شروع میں ہم لوگ آپ کو یہاں پہ اپنی انکم شو کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس اتنی انکم ہے، میں ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ ایک ٹیکسیشن آفس ہوتا ہے اسقط ورقت، آپ نے وہاں پہ جانا ہے، آپ نے ان کو اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اپنی انکم سارا کچھ شو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کی کمپنی رجسٹریشن کے لیے آپ کو ایک اور آفس میں بھیجتے ہیں، جس میں آپ کو وہ پراپر گائیڈنس ملتی ہے، فوری طاق رجسٹریشن ہوتی ہے آپ کی۔ شروع میں مجھے بالکل فوری طاق وغیرہ رجسٹریشن ہونے کے بعد میرا جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں سپلائرز اپنے لیے کہاں سے ڈھونڈوں، جو مجھے ایک تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ سپلائرز میں کہاں سے مجھے سامان لینا ہے، یا کہاں سے مجھے ان کا پتہ چل سکے، ان کی کمپنیز کا پتہ چل سکے۔ تو ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایسا کوئی ویب پورٹل ہونا چاہیے، ایک آن لائن اس طرح سسٹم ہمارے کنٹریز یا اس طرح کچھ ڈیولپ ہونا چاہیے جس میں مجھے ساری ڈیٹیل مل سکے ایک ساتھ، ایک ویب پیج پہ مجھے اویلیبل ہو کہ یہ کمپنی یا یہ بندہ اس چیز کو پرووائڈ کرتا ہے مجھے، اور اگر اس سے میں کانٹیکٹ کروں تو وہ مجھے اتنے پرائس میں دے گا۔ تو مجھے ایک رفلی اندازہ، انسٹیڈ آف کہ مجھے تقریباً 3-4 ہفتے لگے اپنے لیے اچھے سپلائرز ڈھونڈنے میں، اپنے لیے اچھے بندے ڈھونڈنے میں تاکہ مجھے ہیلپ کر سکیں، مجھے اچھا آئٹمز مجھے اچھی پرووائڈ کر سکیں، اچھے پرائس میں پرووائڈ کر سکیں۔ تو اگر اس طرح کوئی پورٹل بنتا ہے، ویب آن لائن کوئی پورٹل بنتا ہے، تو اس میں ہم ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں، اتنا ٹائم ویسٹ کسی اور کا نہیں ہوگا جتنا میرا ہوا ہے، یا اتنی تکلیف یا اتنا گھومنا کسی اور کو نہیں پڑے گا جتنا میرا ہوا ہے۔ وہ سمپل اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں نے کس سے کتنا آئٹمز لینا ہے، یا ایزیلی وہ پرچیز کر سکتا ہے۔ ہماری جو شاپ ہے، ابھی ہم لوگوں نے ایک گروسری سٹور کھولی ہے، منی سپر مارکیٹ ہے وہ، ایک جو ہیگوک سینٹروم میں ہے، سولنتونا میں، اور ابھی اس میں ہم لوگ ساری پاکستانی، ہمارے پاس دالیں بھی اویلیبل ہیں، ساری ہر قسم کی، ہمارے پاس آٹا اویلیبل ہے، چاول اویلیبل ہے، ہر قسم کے مسالے اویلیبل ہے، ہمارے پاس حلال گوشت بھی اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں پاکستانی سبزیوں وغیرہ پہ بھی، جو وہ بھی ہمارے پاس ساری اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو اور بھی انکریز کر سکیں۔ اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم مجھے مل جائے جہاں پہ مجھے ایک لسٹ سارا اویلیبل ہو کہ یہ بندہ اس طرح ایکسپورٹرز ہیں ہمارے، مجھے پتہ ہے ہمارے ملک کے بہت زیادہ ایکسپورٹرز ہیں یہاں پہ، لیکن ان کو صحیح کسٹمر نہیں مل پاتا اور ہمیں صحیح سپلائر نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے وہ گیپ رہتا ہے بیچ میں۔ تو اگر ایسا کچھ پلیٹ فارم بن جائے یا ایسے کوئی پورٹل بن جائے جس میں ہمیں ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکوں ان سے، تو وہ بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ میں نے فوکس کیا ہے، اپنا جو میرا فوکس ہے وہ کسٹمرز پہ۔ 2 طریقے کے بزنس ہوتی ہے جو مین بندہ رن کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کم کسٹمر زیادہ پروفٹ، ایک ہوتا ہے زیادہ کسٹمرز کم پروفٹ۔ تو میں نے اپنا جو ایم رکھا ہے وہ میں نے سیکنڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس زیادہ کسٹمرز آئے، میرا پروفٹ بے شک کم ہو لیکن میرا کسٹمرز میرا زیادہ ہو۔ ماڈرن دور میں ہم لوگ کی یہ پریفرنس تھی کہ ہم لوگ ای کامرس کی طرف بھی جائیں، جس میں ہمارے پاس آتی ہے ایک ویب سائٹ، ہم لوگ ابھی پروسیسنگ میں ہیں، ہمارا تقریباً 2-1 ہفتے میں ہماری اپنی شاپ کی ویب سائٹ بن جائے گی، جس سے آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے
آپ آن لائن ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں، جو سب سے بڑا فائدہ دے گی ہماری لیڈیز کو، اور ہمارے جو بزرگ ہمارے شہری ہیں جو آ نہیں سکتے شاپ پہ یا جن کو مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہم سے ڈیلیوری لے سکتے ہیں، ہم سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، ہم سے ہمارے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر 2 آپشن رکھیں گے اس پہ، ایک ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری اور ایک ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری اگلی 15-20 دن میں یا فیوچر میں ہمارا پلان بالکل اسی کی طرف بھی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اپنی بزنس کے لیے کوئی آئیڈیا آتا ہے کہ میں نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کسی بھی ملک میں اگر آپ سٹارٹ کریں، یا صرف سویڈن کی بات نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جتنی آپ انویسٹ کر سکیں، اس کے ڈبل ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، کیونکہ جتنی آپ انویسٹ کریں گے اتنی آپ کے پاس ریزرو میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سلیکٹ کون سا کرتے ہیں بزنس، لیکن جو بھی ہو اس کی ہاف پہ آپ کے پاس ریزرو ہونی چاہیے، تاکہ فیوچر میں اگر آپ کیونکہ سٹارٹنگ جو 5-6 مہینے یا اس طرح کوئی ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی بزنس رننگ کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے اس میں اپنا بزنس ڈیولپ کرنا ہے۔ جو آپ اگر اس ٹائم ہی اپنے بزنس سے پیسے نکالیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بزنس رن کرنا۔ تو جتنی آپ کے پاس رننگ اماؤنٹ ہوتی ہے اتنی ہی اگر وہ اپنے پاس ریزرو رکھ لیں تو یہ ایک بہترین میرے خیال سے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک بزنس رن کرنے کے لیے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا صرف کہ آپ کی جو اگر کوئی بھی سوچ ہوتی ہے تو اس میں فوکس کریں کہ اپنے فائدے سے زیادہ دوسروں کے فائدے فوکس کریں، کیونکہ آپ جب دوسروں کا فائدہ دیکھتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں جس سے ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے لیے سوچیں گے یا اپنے لیے سب کچھ کریں گے اس میں آپ کی اپنی ایک ذاتی فائدہ ہوگا، اور تعلیم حاصل کرنا یا ایک میچور بزنس مین کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو اوپر اٹھائیں اور پورے معاشرے کے بارے میں سوچے وہ، جس سے ایک پورا معاشرہ ڈیولپ ہو۔ میں اردو قاصد کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس میں ہم اپنا آواز جو ہے یا ہم اپنا پیغام جو ہے وہ آگے شیئر کر سکیں، جس سے ایک معاشرے کی بہتری ہو، جس میں ایک ینگسٹر جو ہوتے ہیں یا جن کے ذہن میں بزنس کے لیے آئیڈیاز بنتے ہیں وہ اپنا پیغام ان تک پہنچانا، تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھا یہ۔